ہم بات کرتے ہیں پبلک سرونٹ کی، تاجرات پاکستان کی دفعہ 21 کی، یہ نہ صرف ایگزامز کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ دوسرے قانون جہاں پبلک سرونٹ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں وہاں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ پی پی سی کی دفعہ 21 میں پبلک سرونٹ کو جو مطلب ہے اس ایکٹ میں بھی وہی مطلب ہوگا۔ مثال کے طور پہ اینٹی کرپشن ایکٹ دیکھ لیں، ایف آئی اے کا لا دیکھ لیں، سب پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن کے لیے پاکستان پینل کوڈ دفعہ 21 پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ایگزام میں بھی یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ پبلک سرونٹ پہ نوٹ لکھیے یا آپ کے خیال سے کون کون پبلک سرونٹ ہے۔ میں آپ کو ایک ایکٹیویٹی دیتی ہوں کہ کاغذ قلم آپ کے پاس ہوگا، جتنے شعبے آپ کے ذہن میں آتے ہیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پبلک سرونٹ ہے ان کی ایک لسٹ بنائیے اور اینڈ میں یہ لکھیے کہ وہ کون سی بات ہے جو ان سب میں مشترک ہے جس کی وجہ سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ سب پبلک سرونٹ ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کے لیے ویڈیو پاز کر دیجئے پھر دوبارہ سے چلائیے گا۔ اب آپ اپنی لسٹ کو غور سے دیکھیں، ان سب میں آپ کو ایک بات مشترک نظر آئے گی کہ یہ سب سرکار کے لیے کام کرتے ہیں اور جو بھی ان کو تنخواہ ملتی ہے یا کوئی اور ریمونیریشن ملتا ہے وہ سرکار کی طرف سے ہی ملتا ہے، تمام پبلک سرونٹس میں مشترک ہوتی ہے۔ اب ہم اس دفعہ کی طرف آتے ہیں۔ جب اس دفعہ 21 کو ہم غور سے دیکھیں تو یہ ملازم سرکار کی وضاحت سے تشریح کرتی ہے۔ یہ کافی لمبا سیکشن ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹ اس کو لینتھ دیکھ کے ہی ڈر جاتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم اس کو کلاس بائی کلاس اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے۔ اس کی فرسٹ کلاس تو 1981 میں ہی اومٹ کر دی گئی تھی۔ کلاس 2 کی طرف آتے ہیں۔ کلاس 2 کہتی ہے کہ فوج کا ہر کمیشنڈ آفیسر، چاہے وہ ملٹری کا آفیسر ہو، نیوی کا ہو، ایئر فورس کا ہو، جب تک وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے یا صوبائی حکومت کو سروس دے رہا ہے وہ پبلک سرونٹ ہے۔ یہ بالکل آسان ہے کیونکہ چاہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے چاہے وہ صرف ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے، اس کلاس کے تحت ہر کمیشنڈ آفیسر پبلک سرونٹ ہے، ہر جج ملازم سرکار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جج کہیں گے کس کو؟ فیصلے کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، جرگے بھی بیٹھے ہیں، سرپنچ بھی فیصلے کر رہے ہیں، آربیٹریشن بھی ہو رہی ہے، تو جج کہیں گے کس کو؟ جج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں دفعہ 19 تک جانا ہوگا۔ دفعہ 19 کی ڈیفینیشن کے مطابق جو لفظ جج ہم عام طور پہ بولتے ہیں اس سے وائڈر ہے، زیادہ وسیع ہے۔ دفعہ 19 کہتا ہے کہ جج سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہے جسے حکومت بطور جج بھرتی کرتی ہے، بلکہ ہر وہ شخص جسے قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی قانونی کارروائی، چاہے وہ سول ہے، کرمنل ہے، ایک ڈیفینیٹ فیصلہ دے سکتا ہے یا ایسا فیصلہ دے سکتا ہے جس کی اگر اپیل نہ ہو تو وہ فائنل ججمنٹ ہوگی، یا کسی اور کمپیٹیٹیو اتھارٹی نے اس کے فیصلے کو کنفرم قرار دے دیا تو وہ فیصلہ فائنل ہوگا۔ اگر زیادہ افراد ایسا فیصلہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ ڈی بی میں ایک سے زیادہ ججز ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک مکمل جج ہے۔ ایسے علاقے ہیں جہاں سرپنچ بھی قانونی طور پہ مقرر ہوتے ہیں، لہذا پنچایت کا وہ ممبر جو کسی مسئلے کو سننے اور فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے وہ بھی ایک جج ہے، لہٰذا وہ بھی پبلک سرونٹ ہے، لیکن ثالث یعنی آربیٹریٹر جج نہیں ہے۔ اس طرح ریونیو آفیسر جو زمین کے انتقال کی توثیق کرتا ہے وہ جج نہیں ہے۔ جج نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پبلک سرونٹ ہی نہیں ہے، لیکن سیکشن 19 کے تحت وہ جج نہیں ہے۔ اب ہم اگلی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدالت کا ہر افسر جس کا بطور افسر کام یہ ہے کہ کسی قانونی نقطے پر یا حقائق پر تفتیش کرے یا تفتیش کی رپورٹ تیار کر کے دے، یا کوئی ڈاکومنٹ بنائے یعنی دستاویز بنائے، یا اس کی توثیق کرے، یا پراپرٹی کا چارج لے، یا کسی بھی طرح سے ڈسپوز آف کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی کرائے پر دے، لیز پر دے، بیچے وغیرہ، یا عدالتی نظام کا کوئی پروسیس ایگزیکیوٹ کرے، یعنی عدالتی ضابطے پر عمل درآمد کرائے،
یا کسی سے حلف لینے کا اختیار رکھتا ہو، یا عدالت کے کسی حکم کا ترجمہ کرے، یا عدالت کا حکم محفوظ کرے، یا کوئی بھی شخص جسے خاص طور پہ عدالت نے درج بالا کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا ہو، یہ تمام کے تمام پبلک سرونٹ ہیں۔ کلاس بہت وسیع ہے۔ اس کے مطابق ججوں کے ریڈر، اسٹینوگرافر، اہل مد، محافظ خانے والے، وہ سب کے سب پبلک سرونٹ ہیں۔ اس کلاس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریسیور، اہل کمیشن اور عدالت کا ناظر، یہ سب بھی پبلک سرونٹ ہیں۔ اب آتے ہیں کلاس 5 کی طرف۔ ہر جوری میں تشخیص کنندہ یا پنچایت کا ممبر جس کا کام ہے کہ عدالت کی مدد کرے، وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ یہ بالکل سمپل ہے، اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ کلاس 6 کہتی ہے کہ ہر سالس یا کوئی اور شخص جسے عدالت نے یا کسی اور کمپیٹیٹیو اتھارٹی یعنی مجاز اتھارٹی نے حکم دیا ہے کہ اس معاملے کی چھان بین کرو، اس پر رپورٹ دو یا اس پر فیصلہ دو، لہٰذا ہم اس کو بھی پبلک سرونٹ ہی کہیں گے۔ کلاس 7 کی طرف آتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس کی ڈیوٹی ہے کہ کسی شخص کو سرکاری طور پر قید میں رکھے، جیسے جیل خانہ جات کے تمام ملازم، وہ بھی پبلک سرونٹ ہیں، لیکن گاؤں کا چوکیدار پبلک سرونٹ نہیں ہے۔ کلاس 8 کہتی ہے کہ گورنمنٹ کا ہر وہ افسر جس کی ڈیوٹی ہے کہ جرم ہونے سے روکے یا جرائم کی اطلاع دے، یا مجرم کو قانون کے سامنے پیش کرے، یا عوامی صحت اور سہولت کی حفاظت کرے، وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ اب کلاس 8 میں لفظ استعمال ہوتا ہے افسر کا۔ عام طور پر ہم افسر اسے کہتے ہیں جس کے پاس گورنمنٹ کی کوئی اہم اتھارٹی ہو، مگر قانون کی نظر میں افسر کی تشریح الگ ہے۔ ہر شخص جو گورنمنٹ کا ملازم ہے، چاہے وہ 20ویں گریڈ کا ملازم ہے یا پہلے گریڈ کا، اگر وہ یہ فرائض سر انجام دے رہا ہے تو وہ افسر ہے۔ جب صحت کی بات آتی ہے تو لیڈی ہیلتھ وزٹر بھی پبلک سرونٹ ہے، اور یہ ویکسینیٹر جو بچوں کو سرکاری ہسپتال کی طرف سے آ کے حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں، نکاح رجسٹرار، ہر ویلفیئر آفیسر، یہ سب کے سب پبلک سرونٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو شخص افسر نہیں ہے، اگر اسے حکومت نے یا کسی مجاز اتھارٹی نے گورنمنٹ سرونٹ والی ڈیوٹیز اسائن کی ہیں، وہ بھی پبلک سرونٹ ہوگا۔ اب کلاس 9 کی طرف آتے ہیں۔ اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ شخص جو حکومت کی اماں پر جائیداد لیتا ہے، وصول کرتا ہے، رکھتا ہے، یا اس جائیداد میں کوئی اضافہ یا بڑھوتری کرتا ہے، یا کوئی سروے کرتا ہے یا تشخیص کرتا ہے، جیسے جائیداد کی قیمت کا اندازہ لگانے والا، یا حکومت کی اماں پر معاہدہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یا مالیات کے کسی پروسیس پر عمل درآمد کرتا ہے، جیسے ٹیکس کلیکٹر، یا کوئی ایسا معاملہ جس میں حکومت کا کوئی مالی مفاد ہو، اس کی تفتیش کرتا ہے، اس کی رپورٹ تیار کرتا ہے، یا کوئی ایسی دستاویز یعنی ڈاکیومنٹ جس کا واسطہ حکومت کے مالی مفاد سے ہو۔ جو شخص ایسی دستاویز بناتا ہے، اس کی توثیق کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، یا حکومت کے مالی مفاد کی حفاظت کی خاطر کسی قانون کی روگردانی کو روکتا ہے، اور ہر وہ افسر جو حکومت کی سروس میں ہو یا حکومت سے تنخواہ لے رہا ہو، یا اپنی سرکاری ڈیوٹی کے صلے میں فیس یا کمیشن وصول کر رہا ہو، یہ سب ملازم سرکار ہیں۔ پبلک سرونٹ کا سٹیٹس پرکھنے کے لیے اصل معیار یہ ہے کہ وہ حکومت کی ملازمت میں ہے یا حکومت سے تنخواہ لے رہا ہے، آیا اسے کوئی سرکاری ڈیوٹی تفویض کی گئی ہے جسے وہ سر انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ خوبیاں ہیں تو بلا شبہ وہ پبلک ملازم ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے مقرر کردہ آکشنیئر یعنی نیلامی کرنے والا، یا سرکاری دفتر کا وہ کلرک جو اپنے سپروائزر کا حکم بجا لا رہا ہے، یا حکومت کی کمرشل انڈرٹیکنگ میں جو بسیں چلتی ہیں، یہ سرکاری بسیں چلتی ہیں، اس کا ڈرائیور ہے، یا جو بینک حکومتی تحویل میں ہیں ان کے ملازم، لمبردار، حکومتی وزیر یعنی منسٹر، ریلوے کا ملازم،
حکومت کا خزانچی، جج کا اہل مرد، اسٹامپ فروش جسے ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے بھرتی کیا ہے، اور حکومت کا سرویئر اور گورنمنٹ کالج کا لیکچرر جو ایگزامینر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، سب کے سب پبلک سرونٹ ہوں گے۔ لیکن پولیس افسر جو سسپینڈ ہوا ہے وہ پبلک سرونٹ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کلاس 10 کی طرف۔ کلاس 10 کیا کہتی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر افسر جس کی ڈیوٹی ہے کہ کسی گاؤں، قصبے یا ضلع کے لوگوں کے مشترکہ مفاد کے لیے کوئی جائیداد لے، وصول کرے، رکھے، اس میں بڑھوتری کرے یا سروے کرے یا تشخیص کرے یا ٹیکس لاگو کرے، یا گاؤں، قصبے اور ضلع کے لوگوں کے حقوق متعین کرنے کے لیے کوئی دستاویز بنائے، اس کی توثیق کرے یا اس دستاویز کو محفوظ رکھے، وہ سب پبلک سرونٹ ہوں گے۔ اس کلاس کی روح سے ڈسٹرکٹ بورڈ کے سارے ممبر یا جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں بنتی ہیں ان کے سارے ممبر ملازم سرکار ہیں۔ وہ انجینئر جو میونسپلٹی کا ملازم ہوتا ہے وہ بھی ملازم سرکار ہے۔ پٹواری چونکہ گاؤں والوں سے ریونیو اکٹھا کرتا ہے وہ بھی ملازم سرکار ہے۔ کلاس 11 کی طرف آتے ہیں۔ یہ آخری کلاس ہے۔ اس کے مطابق ہر وہ افسر جس کی ڈیوٹی ہے کہ انتخابی پرچیاں تیار کرے، انتخابی پرچیاں چھاپے، اسے مینٹین کرے، یعنی یہ کہ پرچیاں کہاں رکھنی ہیں، کون کون سی پرچیوں کا سیٹ کس علاقے میں بھجوانا ہے، یا وہ افسر جو الیکشن یا الیکشن کا کوئی حصہ کنڈکٹ کراتا ہے، یہ سب کے سب پبلک سرونٹ ہیں۔ اس میں اب الیکشن کمیشن، پولنگ آفیسر، پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ آفیسر سب شامل ہیں، اور وہ سب کے سب ملازم سرکار ہیں۔ یہاں پہ اس سیکشن کی کلاسز ختم ہوتی ہیں اور آخر میں 3 وضاحتیں یعنی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہیں۔ ان کو بھی 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ شخص جو مندرجہ بالا کیٹیگریز میں سے کسی میں بھی آتا ہو وہ پبلک سرونٹ ہے، چاہے اسے گورنمنٹ نے بھرتی کیا ہو یا نہیں، کیونکہ ملازم سرکار کو پرکھنے کا اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ آیا وہ سرکاری سروس دے رہا ہے یا نہیں، اور وہ سرکار سے تنخواہ یا فیس لے رہا ہے یا نہیں۔ اگر یہ باتیں اس میں ہیں تو وہ پبلک سرونٹ ہوگا۔ انسپیکٹر ثانیہ، اینٹی کرپشن، یو آر انڈر اریسٹ۔ او بی اینٹی کرپشن، مجھے گورنمنٹ نے بھرتی نہیں کیا، مجھے پکڑنا تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ وڈی آئی ثانیہ مرزا۔ تم سروس کس کو دیتے ہو؟ حکومت کو۔ تنخواہ کس سے لیتے ہو؟ سرکاری خزانے سے۔ تو کیسے کہتے ہو کہ تم ملازم سرکار نہیں؟ اریسٹ ہم۔ دوسری وضاحت یہ ہے کہ جو شخص ملازم سرکار کے عہدے پر فائز ہے وہ ملازم سرکار ہوگا، اگرچہ اس کے اس عہدے پر فائز ہونے میں کوئی قانونی ڈیفیکٹ ہو، تب بھی وہ ملازم سرکار ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جعلی ڈگری کی بنیاد پر سرکاری عہدے پر فائز ہو گیا ہے تو بھی وہ پبلک سرونٹ ہی سمجھا جائے گا، اور پبلک سرونٹ سے متعلق تمام لاز اس پر لاگو ہوں گے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو ڈگری ہی جعلی تھی، میں غیر قانونی طور پہ آیا تھا، لہٰذا میں پبلک سرونٹ نہیں ہوں۔ ایکسپلینیشن 3 کو کلاس 11 کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ ایکسپلینیشن 3 کا تعلق بھی الیکشن سے ہے۔ وضاحت نمبر 3 یا ایکسپلینیشن 3 کہتی ہے کہ لفظ الیکشن سے مراد وہ تمام الیکشن ہیں جو کسی بھی قانون کے تحت ہو رہے ہوں، چاہے وہ میونسپلٹی کے الیکشن ہوں، مقننہ یعنی لیجسلیٹو ہوں، یا کسی اور پبلک اتھارٹی کے انتخاب کے لیے ہوں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ایک آخری لیکن سب سے اہم بات، ہمیں یاد کیسے رہے گا کہ دفعہ 21 میں پبلک سرونٹ کی ترتیب کیا ہے؟ میں آپ کو ایک ٹرک بتا دیتی ہوں، یہ ٹرک میں خود ترتیب یاد رکھنے کے لیے استعمال کرتی ہوں۔ کرنا یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ کو مشکل لگے نا، اسے اپنے لفظوں میں ایک آسان کہانی کی صورت میں ڈھال لیا کریں، یعنی اس کو سمپلیفائی کر لیا کریں تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اس سیکشن کی ترتیب بتاتی ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پاورفل شعبہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ پاورفل جو ہے وہی سب سے پہلے آئے گا، لہٰذا سب سے پہلے آرمی کے کمیشنڈ آفیسر ہوں گے۔ اس کے بعد عدالت سب سے زیادہ پاورفل ہیں، تو دوسرے نمبر پر ججز ہوں گے۔ اس کے بعد وہ عملہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ میں جج کی مدد کرتا ہے وہ آ جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جو جج کی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں،
جیسے اسیسر، جوری مین، پنچایت ممبر، سالس وغیرہ آ جائیں گے۔ جج کی بات کریں گے تو جج تو مجرم کو سزا سناتا ہے، تو مجرم کو جیل میں رکھنے والا اس کے بعد آ جائے گا۔ جب ہم بات کریں گے جیل خانہ جات کی تو ہم عام پولیس کی بھی بات کریں گے، عوام کی حفاظت کے ساتھ صحت کی بھی بات کریں گے، لہٰذا پولیس اور صحت کی حفاظت کرنے والے اس کے بعد آئیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عوام کی جان کی حفاظت اور صحت کی حفاظت حکومت کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو چیز حکومت کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے اس کا ریونیو۔ اس لیے جو لوگ حکومت کی ایما پر جائیداد میں ڈیل کرتے ہیں یا ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے۔ حکومت ایک تو فیڈرل اور پروونشل سطح پر ریونیو وصول کرتی ہے، ایک ٹیکس ضلع اور شہر کی سطح پر بھی وصول کرتی ہے۔ جب ٹیکس لیتے ہیں تو عوام کے حقوق کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، لہٰذا ضلعی کمیٹیاں اور افسر اس کے بعد آئیں گے، یعنی 10ویں کلاس میں، اور سب سے آخر میں الیکشن کرانے والے آئیں گے، کیونکہ اوپر ہم نے جتنے آفیسرز کا ذکر کیا ہے وہ ڈیلی بیس پہ سروس دینے والے تھے۔ الیکشن تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، لہٰذا جو کبھی کبھی سروس دیتے ہیں ان کو آخر میں رکھا جائے گا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو اب کبھی نہیں بھولے گا۔ تو خوش رہیے، خوش رکھیے، پاکستان زندہ باد۔